ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس اوبویسلی آپ نے بھی سنی ہوگی، جس پہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ پاکستان کو جتنے بھی خطرات لاحق ہیں اس کے ذمہ دار خان صاحب ہیں، نام لیے بغیر انہوں نے کہا، اور انہوں نے اب انہیں نیشنل تھریٹ بھی قرار دے دیا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ سب چیزیں تب شروع ہوئیں جب ان کی بہن ان سے ملنے گئی، باہر آئیں، اور جتنی باتیں عظمیٰ صاحبہ نے کی اس کے بعد جو بیانیہ بنا، یہ سب اس کا ریاکشن ہے؟ تو دیکھیں، عظمیٰ صاحبہ کا جو ملاقات تھی وہ 1 مہینے کے بعد ہوئی تھی، وہ بھی تب پاسبل ہوئی جب خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ، 4.5 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ کا چیف ایگزیکٹو 18 گھنٹے اڈیالہ کے باہر اپنے قائد سے ملنے کے لیے بیٹھا رہا اور ایک علامتی دھرنا وہاں پہ دیا۔ اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو ایک پریشر ان پہ بنا، تب عظمیٰ خان کی ملاقات پاسبل ہوئی۔ اور آپ نے پھر عظمیٰ خان کی زبانی بھی یہ بات سنی ہوگی کہ سابق وزیر اعظم ہے، ان کو B کلاس ملنا چاہیے تھا جیل کے قانون کے مطابق۔ اس طرح بشرا بی بی کو جو کہ سابق فرسٹ لیڈی ہے، ان کو بھی B کلاس انٹائٹل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک چیز تو آپ مانیں گے کہ فیصل واڈا صاحب اور اس کے علاوہ اس بیان کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو آج اس پہ گفتگو کی، لیکن وہ پہلے ہی بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ جناب بھول جائیں، کوئی ملاقاتیں اب ہوں گی یا مزید کچھ فیسیلیٹیشن دی جائے گی۔ پھر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج تو اس کانفرنس پہ انہوں نے بھی کہا کہ گورننس چھوڑ کے آپ کے تمام تر فوکس جو ہے وہ بانی کی رہائی اور ان طرح معاملات پہ جڑی ہوئی ہے۔ میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا فیصل واڈا کے بارے میں۔ اور جہاں تک گورننس کی بات ہے تو گورننس آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ حکومت میں ہیں۔ اگر ہم ڈیلیور نہ کرتے تو خیبر پختونخوا کی تاریخ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ دوسری دفعہ کوئی گورنمنٹ میں نہیں آیا۔ 2002 میں MMA کی گورنمنٹ تھی، 2008 میں ANP کی تھی، اس سے پہلے نون کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی 2013 میں حکومت قائم ہوئی اور آج تک وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اگر ہم ڈیلیور نہ کرتے تو ہم گورنمنٹ میں نہ ہوتے، ہم مسلسل تیسری مرتبہ گورنمنٹ میں ہیں، تو ہم وہاں پہ کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس لیے ہم گورنمنٹ میں ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور وزیر اعلیٰ KP کا NFC میں کیا موقف ہے؟ حکومت رد و بدل چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ 2.5% دیا جائے وفاق کو، آپ لوگ کیا اس بات پر راضی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا NFC کے اجلاس تک جو بات آپ کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جس دلرانہ انداز میں، جس مدلل انداز میں اپنی صوبے کا جو مقدمہ لڑا، اپنے حقوق کا جو مقدمہ لڑا، اس کی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی۔ کل NFC کے اجلاس میں سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی کیونکہ وہ ہمارے صوبے کی حقوق کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں NFC میں 1375 ارب روپے جو ہمارے واجب الادا ہیں، جو ہمارا شیئر ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ ہمیں 14.5% کے حساب سے شیئر مل رہا ہے، جو کہ ہمارا حق 19.4 بنتا ہے۔ اس پہ بات ہوئی۔ 1375 ارب روپے NFC میں جو ہمارے ان کے پاس رہتے ہیں اس پہ بات ہوئی۔ 2200 ارب روپے NHP کے ہمارے رہتے ہیں، تو اور جو ٹیررزم میں انہوں نے 1% ہمارے لیے رکھا ہوا ہے NFC میں، جو وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کے لیے انہوں نے 1% شیئر جو رکھا ہوا تھا، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو 3% تک لے کے جائیں گے، وہ ابھی تک 1% ہے۔ اس پہ بات ہوئی۔ مرج ایریا کے 100 ارب ایئرلی انہوں نے ہمیں دینا تھا، 7 سالوں میں 700 ارب روپے بنتے ہیں، ہمیں ابھی تک 160 ارب روپے موصول ہو چکے ہیں، 540 ارب روپے ہمارے تو وہ سر، رہتے ہیں۔ آپ تو لوگوں یہ نے اپنا ساری مقدمہ NFC میں پیش کیا، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، اور پازیٹیو سائن نہیں ہے کہ وفاق تو چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ چلیں، وسائل کی تقسیم ہو سکے تاکہ؟ دیکھیں، آپ نے کل یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک سائیڈ پہ ہم NFC کے اجلاس میں ہم نے شرکت کی، NFC پہ ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ رکھا، اسی ٹائم باہر کورٹ میں سہیل آفریدی صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ تو مذاکرات کے لیے اعتماد کی فضا ہونی چاہیے، ایک ماحول ہونا چاہیے۔ اس ماحول میں مذاکرات کیسے ممکن ہے جہاں ہمارے لیے پولیٹیکل سپیس ہی نہیں ہے؟ اس ماحول میں مذاکرات ہونا مجھے پاسبل نہیں لگتا۔ مذاکرات کے لیے ایک ماحول کا بالکل ہونا صحیح، ضروری ماحول کا ہونا بھی ہے۔ ضروری ہے اور ول کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، دونوں جانب سے۔